بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 12۔ کتاب کا نام رزم و بزم، ساز و نغمہ، حسن و عشق اور محلاتی سازشوں کے جال میں پھنسے ہوئے انسانوں کی وقت کے ہاتھوں ذلت و رسوائی کی جانگداز داستانیں۔ مصنف الیاس سیتاپوری۔ بدرالدین اور اس کے ساتھی اس کی تعریفیں کرنے لگے تھے۔ حجرے میں ان کے لیے بستر بچھ گئے، مگر ان کے لیے بیکار تھے۔ وہ دوسری رات سے پہلے ہی نکل بھاگنا چاہتے تھے۔ پادری نے گرجے کے ہر آدمی کو منع کر دیا تھا کہ کسی کو ان مسلمانوں کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا جائے۔ دوسری طرف مائک اینجلو اپنے آدمیوں کے ساتھ مسلمانوں کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اس جستجو میں جن مسلمانوں کا آمنا سامنا ہوا انہیں گھیر کر قتل کر دیا گیا۔ ان میں بدرالدین نہیں تھا اور اسے بدرالدین ہی کی شدت سے تلاش تھی۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعے کے پھاٹک پر گیا اور وہاں کے محافظین کو مستعد اور چاق و چوبند کر دیا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ پھاٹک بند کر دیا جائے اور پھاٹک بند کر دیا گیا تھا۔ شہر کے ماہر کھوجیوں کی خدمات حاصل کی گئیں اور قلعے میں آباد لوگوں سے پوچھ گچھ شروع کر دی گئی۔ قلعے کے مختلف راستوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشانات موجود تھے اور کھوجی انہی نشانات پر چل کر گرجے تک پہنچ گئے۔ پادری ان کی آمد کی توقع لگائے بیٹھا تھا اور وہ انجیل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ مائک اینجلو پادری کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مقدس باپ، میں چند مسلمانوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ پادری نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا کہ وہ اور کوئی بات نہ کرے اور مختصر سا جواب دیا، گرجے میں مسلمان نہیں ہیں۔ کھوجی نے کہا، ان کے گھوڑے یہاں تک آئے ہیں اور وہ یہاں پہنچے ہیں۔ پادری نے پھر وہی مختصر سا جواب دیا، آئے ہوں گے مگر وہ گرجے میں نہیں ہیں۔ مائک اینجلو پادری سے بحث بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خوشامدانہ لہجے میں کہا، اگر آپ بتا سکتے ہیں تو بتا دیں، ورنہ ہمارا منصوبہ ادھورا رہ جائے گا۔ پادری نے جواب دیا، مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس میں میری مرضی شامل نہیں تھی، مجھے اپنے منصوبے میں مت شامل کرو۔ صبح قریب تھی اور مائک اینجلو کو منصوبے کے دوسرے حصے پر عمل شروع کر دینا تھا۔ سلطان کی بے خبری میں اچانک اس کی غافل فوج پر حملہ کر دینا۔ بادشاہ کے ہرکاری مائک اینجلو کو تلاش کرتے ہوئے گرجے تک پہنچ گئے۔ زخمی بادشاہ نے مائک اینجلو کو فوراً طلب کیا تھا۔ پھر کھوجیوں کو رخصت کر دیا گیا اور عیسائی سپہ سالار بادشاہ کے پاس چلا گیا تھا۔ بادشاہ کے زخمی بازو کو سفید کپڑے کی پٹی سے باندھ دیا گیا تھا۔ مائک اینجلو نے بادشاہ کی مزاج پرسی کی اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ کے پاس وزیر بھی موجود تھا اور چند امراء بھی پاس ہی کھڑے تھے۔ وہ سب فکر مند لگ رہے تھے۔ بادشاہ نے سپہ سالار سے پوچھا، مائک اینجلو، بدرالدین اور اس کے ساتھی کہاں ہیں؟ مائک اینجلو نے شرم سے سر جھکا لیا۔ وہ نہیں ملے، انتہائی تلاش اور جستجو کے بعد بھی نہیں ملے۔ بادشاہ نے کہا، وہ بچ کر کہاں جائے گا؟ میں بدرالدین کی بات کر رہا ہوں۔ مائک اینجلو نے بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ بچ کر کہاں جائے گا؟ بادشاہ نے حکم دیا، صبح قریب ہے، سلطان اس خیال میں مگن ہوگا کہ بدرالدین اور اس کے 5000 سپاہی قلعے اور شہر پر قبضہ کر چکے ہوں گے، اور دن میں کسی وقت وہ بھی اپنی فوج کے ساتھ قلعے اور شہر میں داخل ہو جائے گا۔ تجھے سلطان کی اس غفلت سے پورا فائدہ اٹھانا ہے۔ سپہ سالار نے جواب دیا، میری فوج تیار کھڑی ہے اور وہ صبح اس وقت جب سلطان اور مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے ان پر حملہ کر کے کاٹ کر رکھ دیں گے، اور اس طرح آرمینیا اور دوسرے عیسائی شہروں کو سلطان کی غارت گری سے نجات مل جائے گی۔ بادشاہ نے کہا، ہاں میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ مائک اینجلو بادشاہ کے محل سے باہر آیا اور اپنی فوج کو پھاٹک میں لے گیا۔ اس نے اپنی فوج کو بطور خاص ہدایت کی، یاد رکھو، ہماری جیت اس وقت ممکن ہوگی جب ہم کم سے کم وقت میں سلطان اور اس کی فوج کے بیشتر فوجیوں کو قتل کر چکے ہوں گے۔ مائک اینجلو صبح تک خود بھی پھاٹک میں موجود رہا۔ عیسائی فوج نے مرنے والوں کے لباس پہن لیے تھے۔ شاید مائک اینجلو اپنے حواس میں نہیں تھا۔
وہ کہنا کچھ چاہتا تھا اور زبان کچھ کہہ رہی تھی۔ تاریخ کی عظیم کامیابی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پھاٹک کا چھوٹا دروازہ کھول دیا گیا۔ ان لوگوں نے فجر کی اذان سنی جو سلطان کے لشکر میں دی جا رہی تھی۔ مائک اینجلو اذان کی آواز سنتے ہی فوج کے ساتھ باہر نکلا۔ سلطان کی نظریں قلعے پر تھیں۔ اس نے اپنی دانست میں مسلمانوں کو قلعے سے نکلتے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے پہرے دار کو حکم دیا، آنے والوں کو عزت سے ٹھہرایا جائے، اتنی دیر میں ہم فجر کی نماز پڑھ لیں گے۔ مسلمان فجر کی نماز پڑھنے لگے اور عیسائی فوج نے اچانک ان پر حملہ شروع کر دیا اور چشم و زدن میں سینکڑوں مسلمانوں کو ذبح کر ڈالا۔ سلطان اپنے آس پاس بے چینی اور چیخو پکار سن رہا تھا، لیکن نماز مقدم تھی، وہ نماز ادا کر رہا تھا۔ مائک اینجلو نے سلطان کے قریب جانا چاہا مگر محافظوں نے اسے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ مسلمان محافظ پریشان تھے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جو مسلمانوں کو قتل کرتے پھر رہے ہیں۔ سلطان کے سپاہی اپنے ہاتھ روکے ہوئے تھے۔ سلطان نماز سے فارغ ہوا تو اپنے محافظوں سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ محافظوں نے جواب دیا، بدر الدین پنج ہزاری کے سپاہی ہیں جو اپنوں ہی کو قتل کرتے پھر رہے ہیں، شاید یہ پاگل ہو چکے ہیں۔ سلطان کی تیز عقل نے معاملے کو سمجھ لیا تھا، یہ کوئی اور بات ہے، تم بھی ان کو قتل کر دو۔ سلطان نے اپنی فوج میں اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کے لباس میں نظر آنے والے دراصل عیسائی ہیں، میں نے انہیں پہچان لیا ہے، اس لیے انہیں قتل کر دیا جائے۔ مسلمانوں کو اب بھی تذبذب تھا، وہ ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان عیسائیوں میں چند مسلمان بھی شامل ہو کر سلطان کی خدمت میں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے خود کو سلطان کے حوالے کر دیا اور قلعے میں ان کے ساتھ جو پیش آیا تھا وہ سب سلطان کے گوشے گزار کر دیا۔ وہ سب مارے گئے، شاید ہمارے چند ساتھیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچا۔ سلطان نے بدر الدین کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ جواب ملا، وہ بھی مار دیا گیا ہوگا، اپنا تو یہی خیال ہے۔ سلطان غضبناک ہو گیا۔ اس نے اپنی تلوار نیام سے نکال لی اور اعلان کیا، یہ اس وقت تک نیام سے باہر رہے گی جب تک کہ قلعے اور شہر کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دی جائے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ خواجہ حسن بھی پریشان تھا کہ آخر مسلمان باہم دست و گریباں کیوں ہیں۔ مائک اینجلو نے جب یہ دیکھا کہ سلطان کو حقیقت کا علم ہو چکا ہے اور اس نے جوابی کارروائی شروع کر دی ہے تو وہ گھبرا گیا اور راہ فرار تلاش کرنے لگا۔ سلطان نے نہایت بے رحمی مگر ہوشیاری سے قلعے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ قلعے والوں کو اپنی اور سلطان کی فوج میں تمیز کرنا بے حد دشوار تھا۔ سلطان نے اپنا سفر برق رفتاری سے جاری رکھا اور قلعے میں داخل ہو گیا۔ قلعے کی محدود فوج کا تیزی سے صفایا کر دیا گیا۔ سلطان نے اپنی فوج کو بتا دیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا دھوکہ کیا گیا ہے۔ مائک اینجلو اپنے منصوبے میں ناکام ہو چکا تھا، اس کی فوج کا صفایا کیا جا چکا تھا۔ وہ قلعے میں داخل ہوا اور بچتا بچاتا بادشاہ تک پہنچ گیا۔ بادشاہ خود بھی پابا رکاب تھا۔ مائک اینجلو نے اپنی ناکامی کی داستان سنائی اور بادشاہ کو فرار ہو جانے کا مشورہ دیا۔ بادشاہ کو اپنی ناکامی کا ملال تھا، لیکن ہم ناکام کیوں ہوئے؟ مائک اینجلو نے جواب دیا، ہم مسلمانوں کے لباس میں ان پر حملہ آور ہوئے تھے اور ہم کو آخر تک یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ ہمارے ساتھ چند مسلمان سپاہی بھی واپس جا رہے ہیں۔ انہوں نے سلطان کو سب کچھ بتا دیا اور اب سلطان اور مسلمان جوش انتقام میں آندھی و طوفان کی طرح ہماری بیخ کنی میں مشغول ہیں۔ بادشاہ کے پاس وقت نہیں تھا، وہ وہاں سے نکل کر اپنے دارالخلافہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان نے قلعے کو برباد کر دیا، وہ عیسائیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کر رہا تھا۔ قلعے کی آبادی کا صفایا کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ شہر میں داخل ہو گیا اور وہاں بھی قتل عام ہونے لگا۔ شہری حیران تھے کہ انہیں کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ ان کا ایک وفد سلطان کے پاس آیا اور اپنے اور اہلیان شہر کے لیے
عفو اور رحم کی درخواست کی۔ سلطان نے حقارت سے ان کی درخواست رد کر دی۔ رحم کیسا؟ معافی کیوں؟ وفد نے جواب دیا، ہم جنگ نہیں چاہتے اور ہم نے آپ کا مقابلہ بھی نہیں کیا۔ سلطان نے غصے میں کہا، پہلے تم نے ہمارا مقابلہ بھی کیا اور ہم سے جنگ بھی کی، پھر امن اور صلح کے صفائی جھنڈے بھی بلند کر دیے۔ ہم نے ان جھنڈوں پر یقین کر لیا۔ تمہارے بادشاہ نے ہم سے آدمی مانگے اور وعدہ کیا کہ قلعے اور شہر کا اقتدار ان کے حوالے کر دیا جائے گا، اور پھر جب ہمارے 5000 جیالے تمہارے وعدے پر بھروسہ کر کے قلعے میں داخل ہوئے تو انہیں دھوکے سے قتل کر دیا گیا اور بے خبری میں ہم پر بھی حملہ کر دیا گیا۔ بولو، کیا اس کے بعد بھی تم ہم سے مدد کی امید کر سکتے ہو؟ وفد نے جواب دیا، آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہمارے بادشاہ کی ایما اور حکم پر ہوا تھا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ وفد واپس جانے لگا تو سلطان نے اسے روکا اور کہا، تم لوگ رحم کی درخواست لے کر میرے پاس آئے ہو، اس لیے میں کم از کم تمہیں اور تمہارے خاندان کو معاف کر سکتا ہوں۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے میرے آدمیوں کے ساتھ جاؤ اور انہیں یہاں لاؤ، انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ وفد نے سلطان کا شکر ادا کیا اور کہا، حضور آپ ہمیں معاف کر دیں، بس یہی کافی ہے، کیونکہ ہمارے خاندان نے گرجوں میں اس امید پر پناہ لے رکھی ہے کہ آپ لوگ عبادت گاہوں کا احترام کرتے ہیں اور انہیں نہیں چھیڑتے۔ سلطان نے کہا، چالاک مسیحیوں، تب تم واپس مت جاؤ، مبادا کہ تم قتل کر دیے جاؤ۔ وفد رک گیا اور سلطان نے کہا، میں عنقریب آپ کے پادریوں، راہبوں اور ننوں کو بلا کر ان سے پوچھوں گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا ہے۔ وفد نے کہا، آپ کے اس سوال کا ہم پہلے ہی جواب دے چکے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس سے پادریوں اور ننوں اور راہبوں کا کیا تعلق؟ سلطان نے یہ دلیل پھر رد کر دی، میں ان سے یہ سوال ضرور کروں گا اور ان سے جواب لوں گا۔ وفد کو وہیں روک لیا گیا۔ سلطان نے انہیں ان کے خیمے سے دور ایک وسیع و عریض خیمہ دے دیا اور کہا کہ میں تمہیں اپنے قریب بھی خیمہ دے سکتا تھا، لیکن تم نے اپنا اعتماد کھو دیا ہے۔ وفد نے جواب دیا، ہم اپنے بادشاہ اور فوج کی وجہ سے شرمندہ ہیں۔ مسلمانوں نے چند دنوں میں شہر کو تباہ و برباد کر دیا تھا، بڑی بڑی عمارتیں گرا دیں اور جو گرنے سے بچ گئیں انہیں جلا ڈالا گیا، عبادت گاہوں کو محفوظ رکھا گیا، گرجا بچ گئے، خانقاہیں بچ گئیں، اور پھر ان میں جو کچھ بھی تھا وہ محفوظ رہا۔ سلطان نے خود کو شہر سے دور قلعے میں رکھا اور گرجاؤں اور خانقاہوں میں یہ اعلان کروا دیا کہ سلطان پادریوں، راہبوں اور ننوں سے خطاب کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اعلان کے دوسرے دن صبح سلطان کے پاس پہنچ جائیں اور ان سے چند باتیں کرنا چاہتا ہے۔ سلطان کا پیغام گرجاؤں اور خانقاہوں میں پہنچا دیا گیا۔ قلعے کا پادری سلطان کا پیغام سن کر ان کے پاس جانے سے انکار کر رہا تھا۔ اس نے سلطان کو تجویز بھیجی کہ سلطان کو جو کچھ کہنا ہے وہ اس گرجے میں آ کر کہے اور پادریوں، راہبوں اور ننوں کو اس گرجے میں بلوا لیا جائے گا۔ سلطان نے جواب میں کہلایا، میں اس قلعے اور شہر کا فاتح ہوں، اس سلسلے میں میرا حکم چلے گا۔ پادری نے سلطان کے آدمیوں سے کہا، سلطان کے پاس تمہارے ساتھ میں چلتا ہوں، اس سے بالمشافہ بات کر کے اپنی تجویز کا قائل کر لوں گا۔ چنانچہ پادری سلطان کے پاس پہنچ گیا۔ سلطان نے اپنے آدمیوں سے پوچھا، یہ ضدی شخص میرے پاس کیوں آ گیا ہے؟ کیا تم لوگوں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ سلطان کا حکم حکم مطلق ہوتا ہے؟ سلطان کے آدمی نے جواب دیا، جناب والا، پادری کو بھی اپنی تجویز پر ناز ہے اور یہ سمجھ کر یہاں آیا ہے کہ اپنی تجویز کو دلیلوں سے حق بجانب اور مناسب ثابت کر دے گا۔ سلطان نے کسی قدر تذبذب اور تأمل سے کہا، اچھا اسے حاضر کرو، دیکھتا ہوں وہ کیا کہتا ہے۔ پادری کو جب سلطان کی خدمت میں پہنچا دیا گیا، سلطان نے اسے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا۔ پادری کی چوڑی پیشانی اور غیر معمولی جبڑوں نے متاثر کیا۔ پادری بھی سلطان کے دبدبے اور لمبی داڑھی سے کسی قدر مرعوب ہو گیا تھا۔ سلطان نے کہا، جب تجھے ہمارا پیغام مل گیا تھا تو اسے منوان نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ پادری نے جواب دیا، سلطان محترم، آپ نے اور آپ کے مذہب نے
مذہبی عبادت گاہوں اور مذہبی پیشواؤں کو جو عزت دی ہے اس کے پیش نظر میں یہاں آنے اور اپنی بات کرنے کی جسارت کر سکا ہوں۔ آپ چاہیں تو اپنی بات کروں اور آپ نہ چاہیں تو یوں ہی واپس چلا جاؤں۔ سلطان نے کہا، اب جب کہ تو یہاں تک آ ہی گیا ہے تو اپنی بات کر، میں سنوں گا اور اس پر غور بھی کروں گا۔ پادری نے کہا، آپ مذہبی پیشواؤں اور راہبوں کو اپنے روبرو بلا رہے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ اعزاز ہمیں بخشیں کہ میں سب کو اپنے گرجے میں بلواؤں گا اور آپ وہاں تشریف لائیں گے۔ ایک جلیل القدر فاتح اور غیر معمولی انسان کو اپنے گرجے کا مہمان بنا کر میں بڑی خوشی محسوس کروں گا اور آپ مجھے اس سے محروم نہیں کریں گے۔ سلطان ذرا سی دیر میں قائل ہو گیا اور جواب دیا، تیرے بادشاہ اور تیری قوم نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے اس کے پیش نظر جی تو نہیں چاہتا کہ میں تیرے گرجے میں آؤں، لیکن پھر بھی میں تیری تجویز پر غور کروں گا۔ پادری نے دوسری دلیل دی، بیت المقدس کے کلیسا میں آپ کے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم رنجہ فرمایا تھا، اور تاریخ کے دور میں دوسرے بڑے آدمی آپ ہوں گے جو میرے گرجے میں آ کر ہم سے خطاب کریں گے۔ سلطان نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں آؤں گا، تو کل صبح سب کو وہیں بلوا لے، میں تیرا دل نہیں توڑوں گا۔ پادری نے زہریلا وار کیا، سلطان محترم، اس بات کا مجھے اندازہ تھا کہ اب کتنے ہی شقی القلب کیوں نہ ہوں میرا دل نہیں توڑیں گے۔ سلطان کی پیشانی پر بل پڑ گئے، تو کیا یہ چاہتا ہے کہ میں شقی القلبی کا مظاہرہ کروں؟ پادری معافی چاہنے لگا، جناب والا، انسان بھول چوک کا پتلا ہے، اس کوتاہی سے مجھے اپنی زبان اور لہجے پر اعتبار نہیں رہا، معافی چاہتا ہوں۔ سلطان نے کہا، اب تو جا سکتا ہے، کل تجھے بولنے اور بات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ زبان اور لہجے پر تیرا اختیار نہیں۔ پادری چلا گیا اور سلطان کے ندیم اور جلیس اس پر حیران تھے کہ پادری نے سلطان کو کس طرح قائل کر لیا، اور پھر یہ کہ سلطان نے شقی القلبی کے زہر کو کس طرح گوارا کر لیا۔ سلطان کہہ رہا تھا، یہ کیسے لوگ ہیں جو خود تو ظلم کرتے ہیں اور اس کا جواب عفو اور درگزری میں چاہتے ہیں۔ خواجہ حسن نے پادری کی تجویز پر اپنے شبہ کا اظہار کیا، حضور والا، یہ لوگ اعتبار کے قائل نہیں رہے، پتہ نہیں اب کون سا منصوبہ تیار کیا ہے۔ سلطان نے جواب دیا، میں نے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اب ان کے پاس رونے اور معافی چاہنے کے سوا بچا بھی کیا ہے۔ خواجہ حسن نے کہا، جناب والا، ہمارے ساتھ جو کچھ پیش آیا ایک افواہ کے مطابق اس میں بہروز بھی شامل بتایا جا رہا ہے، کہتے ہیں یہ سب کچھ اسی کے مشورے سے ہوا ہے۔ سلطان چونک پڑا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ بہروز تو ہمارے پاس ہے اور ہمارے خلاف سازش محل میں بادشاہ اور اس کے ہم جلیسوں نے تیار کی تھی۔ خواجہ حسن نے کہا، بادشاہ کے وفد سے بہروز نے الگ لے جا کر جو باتیں کی تھیں، کہا جاتا ہے کہ وہاں اس سازش کی بات ہوئی تھی۔ سلطان چپ ہو گیا، کچھ دیر اس شک کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتا رہا، اس کے بعد پوچھا، اس شبہ کی بنیاد کیا ہے اور وہ کون لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ خواجہ حسن نے جواب دیا، ہمیں وہ پہلا آدمی نہیں مل رہا جس نے بہروز سے یہ بات سنی تھی کہ آل لال والے مسلمانوں کو وہ سبق دیں گے کہ وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ سلطان نے کہا، بس پہلے اس آدمی کو تلاش کرو جس نے بہروز کی یہ باتیں خود سنی ہوں، اس کے بعد اس مقدمے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہروز کے خلاف سلطان کے دل میں شبہ ضرور پیدا ہو گیا تھا۔ سلطان نے اپنے 5000 مسلمانوں کو تلاش کیا، بیشتر کی لاشیں مل گئیں، کچھ زندہ مل چکے تھے اور کچھ ایسے تھے جن کی نہ تو لاشیں ملی تھیں اور نہ ہی زندہ ہونے کی کوئی خبر تھی، اور وہ مذہبی پیشواؤں سے خطاب کرنے جا رہا تھا مگر اس کا دل صاف نہیں تھا، وہ اپنے مرنے اور گم ہونے والوں کا غم شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ قلعے کے گرجا میں شہر کے تمام مذہبی پیشوا اور ننیں ایک جا ہو گئیں، وہ اس خوفناک اور اپنی دانست میں خونخوار فاتح کو ایک نظر دیکھنا چاہتی تھیں۔ سلطان اس وقت تک اپنے خیمے سے باہر بھی نہیں آیا جب تک کہ قلعے کے گرجے کا پادری اسے لینے نہیں آ گیا۔ یہ پادری اپنے چند رفیقوں کے ساتھ سلطان کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آ گیا۔ سلطان نے
شہزادہ ملک شاہ اور 30 جانبازوں کو ساتھ لیا اور گرجے میں پہنچ گیا۔ پادری نے داخلے سے پہلے سلطان سے درخواست کی، جناب والا، یہ گرجا ہے، اس کے احترام میں اگر آپ لوگ ہتھیار باہر ہی رکھ دیں تو کرم ہوگا۔ سلطان نے صاف انکار کر دیا، افسوس کہ میں یہ غلطی نہیں کر سکتا۔ مروت اور خوش اخلاقی اپنی جگہ ہے، لیکن تم لوگوں نے اپنا اعتماد مجروح کر دیا ہے۔ پادری لاجواب ہو گیا۔ سلطان شہزادہ ملک شاہ اور سلطان کے چند محافظ اسلحہ سمیت گرجے میں داخل ہو گئے اور بقیہ باہر پہرا دے رہے تھے۔ پھر سلطان کو کتاب الدعا کے میز کے پاس لے جایا گیا۔ پادری، راہب اور ننھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سلطان کو دیکھ رہے تھے۔ سلطان کی دلوں میں اترنے والی نظریں انہیں خوفزدہ کر رہی تھیں۔ پادری نے سلطان کو بولنے بات کرنے کا موقع تک نہ دیا تھا، وہ سلطان کی شان میں نشری قصیدہ پڑھنے لگا۔ حضرات اور سامعین کرام، اس وقت تمہارے سامنے مسلمانوں کا وہ فاتح ہے جو نسلاً اور نسباً مسلمان نہیں ہے۔ خانہ بدوش ترک قوم کا یہ مسلمان فاتح چند نسلوں سے مسلمان ہے۔ مسلمان عالم اور مبلغ ہم سے زیادہ چست اور ہوشیار تھے۔ انہوں نے ترکوں کو مسلمان کر لیا اور انہیں اپنی کوششوں کے بدلے میں ترک فاتحین کی ایک نسل ہاتھ آ گئی۔ اگر مسیحیت کامیاب ہو جاتی تو یہ لوگ آج مسیحی ہوتے اور ہمارے لیے کام کر رہے ہوتے۔ سلطان نے اسے ٹوک دیا، فضول باتیں مت کرو، کام کی باتیں کرو اور ہمیں بولنے کا موقع دو۔ لیکن پادری نے اپنی تقریر جاری رکھی، سلطان اپنی فوج کے ساتھ ہمارے درمیان آیا، افسوس کہ مسلمانوں کے ہتھیاروں نے ہمیں بھی ہتھیار باندھنے پر مجبور کر دیا۔ پھر جس طرح ہر اناڑی اور شوقین تباہ انسان اپنے فن اور صلاحیتوں کا اظہار بڑی بے چینی اور پوہڑپن سے کرتا ہے، ہم عیسائیوں نے بھی اپنے ہتھیار کے استعمال میں اس بے چینی اور پوہڑپن کا مظاہرہ اپنی جلد بازیوں اور حماقتوں کی شکل میں کیا تھا۔ ہمارا بادشاہ جو احمق اور جلد باز ہے، مسلمانوں سے بد عہدی کا مجرم اور گنہگار ہے۔ مسلمان اسے جو بھی سزا دیں گے اس میں حق بجانب ہوں گے۔ آج ہم سب کی گردنیں شرم سے جھک چکی ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، شاید اس سے زیادہ ہمیں اس کی سزا دی جا چکی ہے۔ سلطان نے آبادی کو برباد اور عمارتوں کو نیست و نابود کر دیا۔ جو کچھ ہوا بہت برا ہوا، اور ہم اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں، اور اس بربادی کے طفیل ہمیں سلطان الب ارسلان کا نیاز حاصل ہو گیا، اور آج ہم اسے بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، اپنوں میں کھڑا دیکھ رہے ہیں۔ شاید ہجوم نے پادری کی باتیں پسند نہیں کیں، وہ بالکل خاموش تھے اور جوش و خروش کا مظاہرہ نہیں کر رہے تھے۔ پادری کہتا رہا، میں نے بادشاہ کو ایسا کرنے سے منع کیا تھا، میں بے بس تھا، بادشاہ نے وہی کیا جو بادشاہ عموماً کرتے ہیں۔ میں نے اس کی بد عہدی اور دغا بازی کا دکھ دل و دماغ پر یکساں محسوس کیا۔ اس وقت میرے دل سے یہ دعا نکل رہی تھی کہ خداوند مسیح مجھے ایک ایسا موقع مرحمت فرمائی کہ میں اس کا ازالہ کر سکوں۔ میری بھوک پیاس اڑ گئی اور میں نیند تک سے محروم ہو گیا۔ پھر خداوند مسیح نے میری دعا سن لی اور مجھے ایک موقع مرحمت فرما دیا۔ میں نے اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ میرے پاس چند مسلمان قلعے کے پھاٹک کا راستہ پوچھتے ہوئے آئے۔ مجھے معلوم تھا کہ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے، اور اگر ان کو پھاٹک کا راستہ بنا بھی دوں گا تب بھی وہ نکل نہیں سکیں گے، اور میں اگر ان کو پھاٹک کا راستہ بتا بھی دوں گا تب بھی وہ نکل نہیں سکیں گے، اور اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح آخرکار قتل کر دیے جائیں گے۔ میں نے انہیں پناہ دی اور انہیں قتل ہونے سے بچا لیا۔ یہ کوئی اتنا بڑا کارنامہ تو نہیں ہے جو ہماری اپنی بد عہدی اور دغا بازی کے ازالے میں پیش کیا جائے، لیکن میں نے مقدور بھر کچھ ضرور کیا ہے۔ اس کے بعد پادری حجرے سے بدرالدین اور اس کے ساتھیوں کو لے آیا اور انہیں سلطان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ کی یہ امانت میرے پاس تھی، اسے پیش کر رہا ہوں۔ سلطان اور اس کے ساتھی شہزادہ ملک شاہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے، لیکن بدرالدین اور اس کے ساتھیوں کی نظریں نہیں اٹھ رہی تھیں۔ سلطان نے غم، غصہ اور خوشی کے ملے جلے جذبے سے پوچھا، بدرالدین تو ابھی زندہ ہے؟ بدرالدین نے سلطان کے سامنے جھک کر کہا، زندہ بھی ہوں اور شرمندہ بھی، میں اپنی غلطی پر بری طرح شرمندہ ہوں۔ سلطان نے کہا، تجھ سے تو میں بعد میں بات کروں گا،
اس وقت تو میں تیرے محسن سے مخاطب ہوں۔ پادری نے کہا، اب میں سلطان کی ہر بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ سلطان نے جوابی تقریر نہیں کی، صرف یہ کہا، پادری نے اپنی صفائی جس طرح پیش کی ہے اس کے بعد میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ رہ گئی یہ بات کہ اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ میں نے قلعے والوں اور شہریوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے کیا میں اس پر شرمندہ ہوں، تو میرا یہی جواب ہوگا، نہیں۔ ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے وہ اس کے مستحق تھے۔ ایک دوسرا پادری کھڑا ہو گیا اور سلطان سے پوچھا، یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس سے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ سلطان کو غصہ تو آیا لیکن غصہ پی گیا۔ تو میرے قریب آ جا، میں تیرے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ لیکن پادری دبک گیا، وہ سلطان کے پاس نہیں گیا۔ سلطان نے کہا، اگر میرا اتنا ہی خوف غالب تھا تو سوال کیوں کیا تھا؟ ایک نن نے ڈرتے ہوئے پوچھا، آپ نے ایک نن سے شادی کر لی جو بدترین گناہ ہے، کیا آپ ندامت محسوس نہیں کرتے؟ سلطان نے جواب دیا، میں نے اسے خام خیالی اور خوش فہمی سے نکال کر ثواب کا کام کیا ہے، اور ثواب کے کام پر کون نادم ہوتا ہے؟ حاضرین بالکل خاموش ہو گئے، اب کوئی سوال بھی نہیں کر رہا تھا۔ سلطان نے کہا، حضرت عیسیٰ کا دین منسوخ ہوا، ان کی شریعت مسترد کر دی گئی، دین اسلام اختیار کر لو۔ ہمارے مبلغ تمہارے پاس آئیں گے، ان کی باتیں غور سے سنو اور سچا راستہ اختیار کر لو۔ میرے پاس تم کو راضی کرنے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ سلطان نے گرجے میں گھوم پھر کر ہر چیز غور سے دیکھی، ان لوگوں سے مختصر سی باتیں کیں اور انہیں نکتے کی بات سمجھائی۔ عدم تشدد فضول سا رویہ ہے، اس سے انسان کمزور اور عاجز اور بے نوا ہو جاتا ہے، اور کمزوری انسان کو سازش اور دغا بازی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس ایک مرض سے دوسرے کئی مرض پیدا ہو جاتے ہیں۔ میری باتوں پر غور کرنا اور دنیا کی حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ گرجے سے باہر نکل کر سلطان نے بدر الدین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ دشمنوں کی دعوت قبول کرنا کہاں کی دانائی ہے؟ تو نے ذرا سی غلطی سے میری فوج کا قیمتی حصہ برباد کر دیا۔ بدر الدین نے عاجزی سے عرض کیا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں شرمندہ ہوں۔ سلطان نے کہا، شرمندہ تو میں ہوں، تو کیا شرمندہ ہوگا؟ میں نے تجھے 1000 سے 5000 کر دیا، غلطی تو میں نے کی تھی۔ بدر الدین رونے لگا، مجھے کوئی سزا بھی دیں، مجھے معاف نہ کریں۔ سلطان نے کہا، میں کیا سزا دوں گا؟ سزا تو جو ملنا تھی مل گئی۔ سلطان نے خیمے میں واپس پہنچ کر پہلا کام یہ کیا تھا کہ فوج میں اعلان کر دیا کہ تباہ کاری اور بربادی کا سلسلہ روک دیا جائے، اور سلطان نے یہیں اپنی بیوی شہزادی ہیلینا اور دوسروں کو بھی بلوا لیا۔ بہروز کے بارے میں خواجہ حسن نے جو بات کہی تھی وہ اس کے دل میں پھانسی کی طرح چبھی جا رہی تھی، اور وہ اپنے اس شبہ کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ بہروز نے قلعہ اور شہر کی بربادی کا جو منظر دیکھا تھا اس سے اس کی روح کام گئی۔ سلطان نے اسے حکم دیا، تو جا اور بدعہدوں اور دغابازوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ بہروز نے جواب دیا، میں ان کا انجام کیا دیکھوں گا؟ جو کیا تھا اس کی سزا پائی۔ سلطان نے پوچھا، کیوں، کیا بات ہے؟ کیا تجھے اپنے ہم مذہبوں کی بربادی پر دکھ ہوگا؟ بہروز اپنے دکھ کو چھپانا چاہتا تھا، تب بھی وہ ناکام رہتا۔ جواب دیا، محترم سلطان، میں عیسائیوں میں پلا بڑھا ہوں، جس سے میرا ایک مزاج بن گیا ہے۔ اب اگر میں مسلمان بھی ہو جاؤں تب بھی میرا دل ایسے مناظر پر ضرور کوڑھے گا۔ سلطان نے کہا، بہروز، میں نے تجھ پر اعتبار کیا ہے، اب تو جا کر شہریوں کو دیکھ۔ ہم نے ان پر بھی اعتبار کیا تھا اور پھر اس اعتبار کے دھوکے سے ختم کر دیا۔ تیرے لیے شہر اور شہریوں کو عبرت کی نظر سے دیکھنا ضروری ہے، جا ذرا شہر میں گھوم پھر لے۔ حکم حاکم مرگ مفاجات۔ بہروز شہر اور شہریوں کو دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ مائیکل جولی اس کا باہر انتظار کر رہا تھا۔ وہ 9 مسلموں کے خیموں کے سرے پر کھڑا بہروز کو آتے دیکھ رہا تھا۔ بہروز اپنے خیالوں میں گم تھا، اس نے مائیکل جولی کو نہیں دیکھا۔ مائیکل جولی نے پیچھے سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بہروز نے کانپ کر پیچھے دیکھا اور مائیکل جولی کو دیکھ کر اطمینان کی سانس لی۔ میں تو ڈر گیا تھا۔
مائیکل نے پوچھا، کیا سلطان کے پاس سے آ رہے ہو؟ ہاں، اور میں بہت پریشان ہوں۔ مائیکل نے تسلی دی، تم تو حوصلہ مند انسان ہو، پریشان کیوں ہو؟ سلطان نے مجھے ایک عجیب حکم دیا ہے۔ وہ کیا؟ کیسا حکم؟ سلطان نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں شہر اور شہریوں کی بربادی کو عبرت کی نگاہ سے دیکھوں۔ اس نے کہا، بد عہد اور دغابازوں کو میں یہی سزا دینا چاہتا ہوں۔ مائیکل جولی کو مذاق سوجھا، میں نے تمہارا فرمائشی قصیدہ تیار کر لیا ہے، کہو تو آج سلطان کی خدمت میں پیش کر دوں۔ بہروز نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اس قسم کی باتیں ابھی مت کر، جب اس قصیدے کی ضرورت ہوگی میں خود لے لوں گا۔ مائیکل نے اسے سمجھایا، بہروز ایسی باتیں نہ کرو، شاید تم نے کبھی اس کے انجام پر غور نہیں کیا۔ دیکھ مائیکل، میں خوب جانتا ہوں کہ مجھے اس کی کیا سزا ملے گی۔ میں سب کچھ جانتے بوجھتے تجھ سے قصیدہ چاہتا ہوں۔ شاعر نے جواب دیا، قصیدہ تیار ہے، جب چاہو لے لو، لیکن میں اس کے بعد یہاں نظر نہیں آؤں گا۔ بہروز نے خواہش ظاہر کی، میں شہر جا رہا ہوں، تو میرے ساتھ چل، دل بہل جائے گا۔ مائیکل نے اس کا ساتھ دیا اور اس کے ساتھ شہر اور شہر والوں کا حال زار چشم عبرت سے دیکھنے روانہ ہو گیا تھا۔